اسی آپ کے ملک سے، جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا میں موقف بہرحال نعوذ باللہ سرکار سید الشہداء کا غلط تھا، اور اس شقی کے لیے، اس کافر کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو مسلمان تھا، اس کے لیے سیدنا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ٹائٹل کتاب کے ٹائٹل میں ہے، کتاب کے ٹائٹل میں ہے کہ حسین تو اقتدار کے لیے نکلے تھے، دیکھیے ہمیشہ، اسی لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ صرف دفاعی موقف میں نہیں ہونا چاہیے، غلط اسلوب ہے یہ، بہت سی جگہوں پر یہ اسلوب غلط طور پر چل رہا ہے۔ دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ ابو طالب کافر تھے، اب ابو طالب مسلمان تھے اور مومن تھے۔ یہ ممبروں، بہت پہلے میں نے لکھنؤ میں ایک جملہ کہا تھا غفرہ مآب کے امام باڑے میں کہ جناب ابو طالب کا ایمان ممبر پر زیر بحث لانا سوء ادب سمجھتا ہوں، ان کی شخصیت اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم ان کا ایمان ثابت کریں۔ ایمان تو اس کا پرکھا جائے گا جو ان کی ولایت کا منکر ہو۔ ابو طالب اپنے دور میں ولی خدا تھے، ولی تھے، ولی۔ یہ جملہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں، مجھے یاد ہے کہ علی تنہا ولی نہیں، ولی ابن ولی، ابن ولی، ابن ولی۔ آباء و اجداد پیغمبر آدم علیہ السلام تک اولیاء اللہ ہیں، ان میں یا کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے، یا نبی ہے یا ولی۔ ممکن نہیں ہے کہ نور مقدس مصطفی، نور مقدس مرتضوی کسی غیر ولی کے صلب میں چلا جائے۔ غیر مسلمان تو دور کی بات ہے، غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، غیر مسلم بہت دور کی بات ہے۔ ان کا نور مبارک کسی غیر ولی کے صلب میں نہیں آ سکتا۔ یہ سب اپنے دور میں یا نبی تھے یا ولی، سلسلہ یہی رہا۔ توجہ ہے، وہاں بھی دشمن نے شوشہ چھوڑ دیا، اور ہمارے ذاکرین ممبروں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ مومن تھے، مومن تھے، مومن تھے۔ ابو طالب صرف مومن تھے، ولی خدا تھے۔ ابو طالب ولی خدا تھے، صرف مومن نہیں تھے۔ ولایت کی پہچان بتاؤ۔ جب جناب رسالت میں آپ پیدا ہوئے تو جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس تھیں، واپس آ کے کہا جناب ابو طالب سے یہ بچہ بڑا مبارک پیدا ہوا ہے۔ آمنہ کہہ رہی تھی اس کے پیدا ہوتے ہی ایسا نور ساطع ہوا کہ ہمیں ساری دنیا نظر آ رہی تھی، بصرہ اور شام تک کے قلعے اور قصور نظر آ رہے تھے، محلات نظر آ رہے تھے، تمام فضائل سنتے رہے ابو طالب کمال اطمینان نفس کے ساتھ، اور اس کے بعد مسکرا کے کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس پر؟ اس کا وسیع تمہارے بطن سے پیدا ہوگا۔ یہ 30 برس بعد کی بات، 30 برس بعد ہونے والی بات۔ ابو طالب اگر ولی نہیں تھے تو بتایا کیسے؟ صرف مثال دی ہے میں نے، صرف مثال دی ہے۔ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، آگے بڑھیں۔ کل ان کو کافر کہا جاتا تھا، آج تک کہا جا رہا ہے، آج ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ ہم نے کس ضرورت دین کا انکار کیا؟ توحید کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، نماز کا انکار کیا،
روزے کا انکار کیا، حج کا انکار کیا، خمس کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، جہاد کا انکار کیا، امر بالمعروف کا انکار کیا، نہی عن المنکر کا انکار کیا. ہم نے کس چیز کا انکار کیا؟ ہم نے تولا کا انکار کیا، تبرہ کا انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ اور آپ کی فہرست میں گناتا ہوں کس کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کی عدالت کا انکار کیا، اللہ کی عدالت کا انکار کیا، نبی کی عصمت کا انکار کیا، نظام ولایت کا انکار کیا، کی عصمت کا انکار کیا، نظام ولایت کا انکار کیا، زکوٰۃ باقی رکھی، خمس کا انکار کیا، تولا کا انکار کیا، تبرہ کا انکار کیا. اور انکار کی فہرست گنانے لگوں تو بہت طویل ہو جائے گی. اس لیے معیار سمجھیے، پہلے توحید کو سمجھیے، پھر شرک کو سمجھیے، پھر یزید کی قسمت کا فیصلہ کیجیے گا. اپنا ایمان سنبھال کر رکھیے، اپنی آخرت سنبھال کر رکھیے. یزید کے بچانے میں خود آپ جہنم میں نہ چلے جائیں. ہم تو بس ایک ہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں حسین کے ساتھ عاشور کرنا، انہیں یزید کے ساتھ